Now I'm going to ask Nazish, جو طالبانائزیشن پہ بات کرے گی. Whatever that monster is all about. مشکل ہے ان دو پریزنٹیشنز کے بعد مزید کچھ کہنا, بیکاز آئی تھنک سب از اے ویری گڈ کنسیپشن. جنہوں نے ایمپیریکل بیسس پہ ہمیں بتا دیا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور طالبانائزیشن کے بارے میں آئی تھنک ہم لوگ نے خود اخباروں میں میڈیا سے بہت کچھ ہمیں آلریڈی اندازہ ہے. لڑکیوں کا اسکول جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو پہلا بام ہوا تھا وہ 2002 میں, ایٹ لیسٹ میڈیا میں 2002 میں رپورٹ ہوا تھا. جرنلسٹ 98 آنورڈ سے احمد رشید ان پرٹیکولر آئی ریمبر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر شرعی طور پر جو شرع کے نام پر جو ایمپوٹیشن اور اس طرح کی پنشمنٹس ہو رہی ہیں. اور پھر زبا چوک کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے, چاند بیوی کی چوکنگ دیکھیے. تو میں اس میں ان کی کرائمس کی ڈاکیومنٹیشن پر اس وقت اتنا نہیں بات کرنا چاہتی کیونکہ آئی تھنک مجھ سے زیادہ آپ سب کو بھی معلوم ہے. مگر ابھی بشرا نے جیسے کہا کہ I'll talk about Talibanization, whatever that is about. So I think it's important to actually wonder what is it actually about. ہم لوگ جب طالبانائزیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم اس لفظ کو ایک شارٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں, اور اس شارٹ ہینڈ کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اس لفظ میں سمیٹ دیتے ہیں, سچ ایز انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورک, اور نیٹ ورکنگ کے اوپر ہم اشارہ کرتے ہیں. ٹیررزم ریلیٹڈ فنڈنگ اینڈ فنڈیڈ ایکٹیویٹیز کے اوپر طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. آرمڈ ریلیجیس ملیٹنسی اگینسٹ دا اسٹیٹ جو اس وقت ٹرائبل ایریاز میں ہو رہی ہے, اور جگہوں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات. اور ایک اور چیز, آرمڈ ریلیجیس آفینسوز اگینسٹ دا پیپل. تو یعنی ہم صرف ایک ریاست کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر بھی وار ہوا ہے. آئی تھنک جو صبا نے ابھی جیسے بات کی کہ ضیاء کے ٹائم پر تو ہم بہت شور مچاتے ہیں, مگر وہی چیزیں ہم اس دفعہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں فوج کی طرف سے. تو میرا خیال ہے یہ فیکٹ بھی ہے کہ اس دفعہ جو وار ہے وہ صرف اسٹیٹ پر نہیں کیا جا رہا, وہ عام لوگوں پر بھی کیا جا رہا ہے. اس چیز کو بھی ہم لمپ کرتے ہیں. اور جیسے انہوں نے ابھی رکشندہ نے وہ پی ڈی ایم اے کی ریگولیشنز کی بات کی, یا اس سے پہلے شین نے اپنے صبح کو جو پرچے میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرا, ایک ڈیپننگ سوشل کنزرویٹزم بھی ہمیں اس معاشرے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو طالبانائزیشن کہہ کے سمیٹ دیتے ہیں, مگر اس میں بہت ساری مختلف چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. میں اس وقت کہنا یہ چاہوں گی جو جس کی طرف صبا نے ہلکا سا مگر آئی ڈی پیز کے حوالے سے اشارہ کیا تھا, اور دیٹ واز دا پالیٹکس آف ریکگنیشن. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایشو کو پہچاننا بھی ایک سیاسی عمل ہے. کس وقت کوئی ایشو پہچانا جاتا ہے, کس وقت اس پہ توجہ دی جاتی ہے, یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہے. تو جب ہم طالبانائزیشن کی بات کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صبح ہم نے سنا کہ 98 آپ نے کہا وہ فیمنسٹ ساؤتھ ایشین ڈیکلریشن تھی, اس میں بھی یہ چیزیں تھیں. بیجنگ میں 15 سال پہلے ان چیزوں پہ بات ہوئی. مگر اگر اب پاکستان میں اتنی توجہ دی جا رہی ہے طالبانائزیشن اور فنڈامنٹلزم اور ان ایشوز کے اوپر, تو اس کے پیچھے کیا سیاست ہے کہ یہ اس وقت کیوں ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ اس وقت ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا گیا ہے, اور اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس ٹیررزم کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. مگر جو باقی اس کے حصے ہیں جیسے سوشل کنزرویٹزم, offenses against the people in the name of religion, funding of these things, یہ ہمارے لیے ایشوز 9/11 سے بھی پہلے تھے. یہ ہمارے ایشوز جیسے سبا کہہ رہی کنٹینیوٹی تھے, ہمارے لیے بہت پرانے ایشوز ہیں. مگر اس وقت نئی چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر توجہ اینڈ آف کورس ایک ایکسلریشن, اور جو ریاست اور بین الاقوامی سطح پر ڈفرینٹ ممالک کا انوالو ہونا ہے. تو یہ چیزیں اثر کس پہ کر رہی ہیں اور کس طرح سے اثر کر رہی ہیں, اس سے آئی تھنک ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کس طرح کی توجہ ان چیزوں پر دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ فار انسٹنس ایون ان آور لیفٹ آئی تھنک ویسٹرن امپیریلزم اینڈ امریکن امپیریلزم ہمیں نظر آتا ہے, عرب امپیریلزم ہمیں نظر نہیں آتا, عربائزیشن آف پاکستان ہمیں نہیں نظر آتی. اگر جیسے ہمیں ٹرائبل ایریاز کے اندر القاعدہ تو نظر آ رہا ہے, مگر یہاں سے تھوڑے کلومیٹر دور پنجاب یونیورسٹی میں جو IGT اسلامک جماعت طلباء کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو وی انڈرسٹینڈ کہ ٹرائبل اسٹرکچرس کو القاعدہ نے کیسے چینج کر دیا, مگر IGT نے جا کے کیمپس پہ یا ان رسپانس ٹو دیم فار انسٹنس پنجاب یونیورسٹی کی لٹریچر فار انسٹنس ڈپارٹمنٹ کی انٹائر سلیبسز چینج ہو گئی ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یا ہمیں سے obviously I'm not talking about this room right now, یا جیسے
چاند بیوی کی فلاگنگ ہم نے جو سوات میں تھی وہ ہم سب نے دیکھی, وہ ہم سب کو نظر آئی. مگر عورت فاؤنڈیشن کی اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وائلنس اگینسٹ ویمن اس سال کے اندر سب سے زیادہ تشدد جو ہوا ہے وہ پنجاب صوبے کے اندر ہوا ہے, اور جس طرح سے ہوا ہے تو ان چیزوں کو ہم ایک چیز تو بہت اسپیکٹیکولرلی نظر آ جاتی ہے, مگر بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں نظر آتی. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک the recognition is a politics itself. I think religious militancy, طالبانائزیشن کہتے ہیں, ایکسٹریمزم کہتے ہیں, جو بھی ہم اس کو کہنا چاہیں, اس کا کیا فرق ہے باقی سیاسی جماعتوں سے یا باقی سیاسی نام بتائیں مگر ادر پولیٹیکل ڈفرینٹ فارمیشنز آف گروپس سے there's a difference. اور وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں یہ مارجن سے کام شروع کرتے ہیں, یعنی کہ باقی آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھیں وہ سینٹر سے شروع کرتی ہیں. وہ چاہیں گے کہ جی ان کا دفاتر جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں, کوئٹہ میں ہوں, صوبہ کے کیپٹلز میں ہوں, اور وہ جیسے فیصل آباد وغیرہ میں ان کے آرگنائزیشنز ڈپیوٹ ہو جائیں. مگر آپ اگر طالبانائزیشن جسے ہم کہہ رہے ہیں ان گروپس کو دیکھیں, دی ورک فرام دا مارجنز ان ورڈس. تو سب سے پہلے یہ آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, ایک پہلے تو پاور ویکیوم کریٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ ان کی جو سپورٹ ہے یہ لوگوں کی لیجیٹمیٹ گریونسز پہ بیسڈ ہوتی ہے. یعنی جب لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ایکچولی اسلحہ اٹھا کے لوگوں کو یا کسی کو بندوق سے مارتے ہیں یا کسی کا سر کاٹتے ہیں, مگر جو لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. IDP کیمپس ہمیں بہت سارے اس طرح کی بھی ملی کہ عورتیں کہتی ہیں جی ہاں ہم نے اپنا زیور اٹھا کے مولانا فضل اللہ کو دیا تھا. تو ان لوگوں کی ریئل گریونسز ہوتی ہیں, چاہے اب اس کے اوپر ہم الگ بحث کر سکتے ہیں وہ کیا گریونسز تھیں جن کی وجہ سے, جن کو بیس کرتے ہوئے ملیٹنٹ گروپس انہیں ایک جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کے مسائل ہیں, ان کا جواب ہمارے پاس ہے. And the answer is totalitarianism in different forms. And in this particular case, we see a very fascist, totalitarian version of what they call religion. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ پیچھے کہیں پہ اگر آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی انہیں شریعہ چاہیے یا انہیں اسلام چاہیے. آئی تھنک فرزانہ باری sitting here, she's been doing a study on this as well. We deconstruct it and it comes down to the bare notion that people are talking about what the promise of the Sharia for people is actually the promise of social justice اور egalitarianism. تو وہ اس وجہ سے اس کے پیچھے جاتے ہیں, انہیں جنت ونت کے لیے نہیں پیچھے جاتے ہیں, ان کو they need resolution of very real local issues. And these people build on this. مگر اگین یہ بھی پرانی بات ہے. تو جب ہم بات کہتے ہیں کہ like +15 is consultation پہ لکھا ہے, Beijing +15, so and like what Sabha said, what has changed, what's new? I think part of what's changed, I'm struggling for a word for it. I guess I could call it democratization of violence, but that's probably not politically correct, but maybe I'll call it a devolution of violence. یعنی کہ اب جو وائلنس کے جس طرح کا ہو رہا ہے, the nature of violence has been a qualitative shift in it. Part of it has been that it's become devolved in the sense کہ ہر ایک اس میں participate اب کر سکتا ہے. It's become a participatory form of violence. مختلف طریقوں سے آپ کو یہ نظر آتا ہے. In particular, for instance, کیونکہ ہم طالبانائزیشن کی بات کر رہے ہیں, I'll talk about vigilantism. یعنی کہ ڈفرینٹ فارمس آف لوگ اکٹھا ہو کر کوئی طرح سے وائلنٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو ایک وائلنٹ کا کتھارٹک افیکٹ ہوتا ہوگا, مگر اس کا ایک 9/11 ٹائپ یا ڈینیل پرل کا جیسے سرکار, اٹس پلینگ ٹو اے گیلری آلسو, اٹس اس کی ویژول کائنڈ آف کلیکٹیو اسپرٹ بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. اور اس کی مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی کہ MMA کی حکومت نے کلیکٹیو CD برننگ شروع کی تھی 2003 میں. یعنی کہ پورے صوبے سے یا علاقے سے لوگ اکٹھا ہوتے تھے, وہ CD اور TV لے کے آتے تھے, اور یہ سراج الحق صاحب اس لٹرلی مشعل لے کے آتے تھے اور ان سب پہ آگ جلاتے تھے. تو I mean these kind of things we've been seeing. اور وہاں سے لے کے میس ویجیلانتے ایکشن آپ کو نظر آتا ہے. طالبان کے نام پر سوات میں تو ہم نے بہت میڈیا میں رپورٹ سنی ہے, یہ قبائلی علاقوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں, مگر ایون بیونڈ دیز ایریاز. پہلا فار انسٹنس جشن چترال کے اوپر اٹیک ہوا تھا, 2004 میں ہوا تھا. صوبہ سرحد کے باہر کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی میں ویژول آرٹس ڈپارٹمنٹ کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہوا تھا, وہ 2003 میں ہوا تھا.
Bushra and I think Rakshanda were also very closely involved. ایک particular blasphemy کا کیس تھا صوبہ سرحد میں عاشق نبی, if you remember that, نوشہرہ میں, پبی میں, جس میں باقاعدہ اس علاقے سے لوگ نے they collected, they got together اور جا کے پھر ڈیسائڈ کیا تھا کہ جا کے اس آدمی کو مارتے ہیں. اور اس کے اوپر I think Bushra and all were very active at that time. میراتھن یہاں آپ لوگ نے لاہور میں دیکھا تھا. So it's like a changing nature of violence that we need to look at. Blasphemy کے اوپر میں I just want to point out one thing کہ جو increasing social conservatism ہے یا strictures کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ پچھلے سال 2 سال 3 سال میں دیکھیں سب سے زیادہ blasphemy کے cases جو registered ہو رہے ہیں یہ again so called Muslims ہو رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ زیادہ خراب چیز ہے کہ کرسچنس کے خلاف تو ہوتے تھے اب مسلمس کے خلاف بھی ہو رہے ہیں, مگر میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہنا نے کا جو ٹالرنس کی بات کی تھی وہ حالانکہ ہم لوگ صحیح نہیں کرنا چاہیے ٹالریٹ اکاموڈیٹ, مگر دا پوائنٹ از وہ ٹالرنس کا جو بھی تھریش ہولڈ تھا وہ اور مینیمائز ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں یا نان مسلم سٹیزنز ہیں ان کے خلاف تو بلاسفیمی کے کیسز فائل ہوتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جی وہ شیعہ کافر وہ طرح کی چیزیں آنے لگیں. اب سو کالڈ مین اسٹریم جو ایکسیپٹیبل مسلمس تھے سنیز اور وٹ ایور ان کے خلاف بھی انکریزنگ آپ بلاسفیمی کے کیسز آپ کو نظر آتے ہیں. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے, ایک طرف سے وائلنس جو ہے وہ نارملائز ہوتا جا رہا ہے. آئی تھنک سبا نے ابھی اس پہ بات کی کہ کس طرح سے اس کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے. اور آئی تھنک اگر ہم لوگ وائلنس اگینسٹ ویمن یا ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو کی بات کریں تو آبویسلی ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن از دا بگیسٹ نارملائزر آف وائلنس, کیونکہ یہ وہ وائلنس ہے ڈومیسٹک وائلنس جس سے ہماری ایوری ڈے اکوینٹنس ہوتی ہے. اور اس کے اوپر یہ ایک لیول پر وائلنس کو نارملائز کرتا ہے اور اسپیس کریٹ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ فارمز آف وائلنس کو ہم ایکسیپٹ کر پائیں یا ایکسیپٹ کر پائیں کہ ڈفرینٹ فارمز آف کانفلکٹ میڈیٹ ہوتے ہیں تھرو وائلنس. اور پھر آف کورس ایک اسپیس اور ایک ڈسکورس کنسیڈ کی جا رہی ہے. ابھی جیسے انہوں نے ہمیں پی ٹی ایم اے کی ریگولیشنز دکھائیں کہ ایک طرف تو طالبان اس طرح کے ریکوائرمنٹس ان پلیس کر رہے تھے, اب انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن اپنے علاقے میں کام کر رہی ہیں انہیں بھی انہی کی ٹرمس کو میٹ کرنا ہے اور اسی ٹرمس پہ کام کرنا ہے. So we see an increasing kind of exceeding of discourse and of space to such discourses as well. جب Women's Action Forum یا different organizations and different feminists have been talking about fundamentalism and related issues for a very long time. تو اس ٹائم پہ اس پر اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تھی, اس پہ باقاعدہ بحث کرنی ہوتی تھی, کیس بنانا ہوتا تھا, لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا تھا کہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب کیونکہ لوگ اب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کنونس ہو گئے ہیں مسئلہ ہے, تو اب ہمیں انہیں کنونس کرنا ہے جی مسئلہ تو آپ جو ہے وہ تو ہمارے لیے عذاب ہے, مگر جو آپ لوگ مسئلے کا حل دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سو ایون دا سولوشنز ناؤ دیٹ آر بینگ گیون آر ایکسٹریملی پرابلمٹک. And I'll signal 2 or 3 points in this new AFPAC policy. I mean, اس پہ تو I think بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں, the problems of AFPAC as a solution to extremism and militancy. Another is جس میں ہمارا اسٹیٹ اس وقت پروموٹ کر رہا ہے کہ جی یہ لشکر بنائے جا رہے ہیں, یہ لشکر جا کے اب طالبان سے لڑ رہے ہیں. تو اب آپ کو ریورس بروٹیلٹی نظر آتی ہے. اب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی وہ طالبان کے سر کاٹ دیتے ہیں, ان کی لاشیں مل رہی ہیں روڈوں پہ. سو ہاؤ از دیٹ اینی بیٹر فرام واٹ دا طالبان ور ڈوئنگ. وہی ٹیکٹک استعمال کیا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات ہمارے لیے اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ مدرسوں کے ساتھ کوشش ہو چکی ہے 80 کی دہائی میں. دے فنڈیڈ مدرساز ٹو فائٹ دیئر اون وار in whether it was through the Taliban or with the Mujahideen or whatever in Afghanistan. تو مدرسے استعمال کیے گئے تھے, انہیں آرم کیا گیا تھا, انہیں ٹرین کیا گیا تھا ان کے لوگوں کو کہ وہ جا کے یہ لڑیں. اور پھر of course وہی they turned inwards. اب یہی چیز لشکروں کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ انہیں اسلحہ دیا جا رہا ہے, انہیں بمس دیے جا رہے ہیں, انہیں گنس دی جا رہی ہیں, انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, طالبان آتا ہے خود ہی مار دو انہیں. تو اب جب ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, تو اسٹیٹ انہیں ریگولرائز نہیں کر رہا ہے ان لشکروں کو. اسٹیٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیز آر پارٹ آف دا اسٹیٹ مشینری. اٹس ناٹ کوآپٹنگ دیم, اٹس اگریئنگ ٹو لیٹ دیم بی نان اسٹیٹ اور ایکسٹرا اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ یٹ کائنڈ آف سب کانٹریکٹنگ اٹس اتھارٹی آؤٹ ٹو دیم کہ یہ آتے ہیں تو یہ لو اسلحہ خود ہی ان کو مار کے ختم کر دو. سو یو نو دیز سولوشنز کانٹ بی دیٹ سمپلسٹک آلسو. اس میں فار انسٹنس اور سولوشنز کی طرف ہم بات کریں, اس وقت it's uncomfortable to say it, but I've said it before, you know, the work on Islam has become an industry now as well. جس کے پیچھے پوری پولیٹیکل اکانومی ہے. You know, the whole world is now working on different forms of Islam.
on Islam and this, Islam and that, and it seems کہ ہمارا ایک ہی metaphor رہ گیا ہے, ایک ہی lens رہ گئی ہے through which to kind of understand this country and its citizens. And it's the only identity we are left with, it's the only lens we are left with. I mean, Rand Corporation type کی بہت ساری organizations ہیں جو اب کہتی ہیں جی a new form of divide and rule, یعنی کہ آپ separate کریں. Moderates الگ ہیں, revivalists الگ ہیں, revisionists الگ ہیں. تو it's like this increasing fragmentation کہ آپ انہیں بانٹ بانٹ کے سمجھیں کہ جی anti globalization یہ protesters ہیں, revisionists یہ ہیں. So it's we need to understand again the politics that's creating the impetus for even combating what so-called Talibanization. اب میں اس لیے بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ طالبانائزیشن نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت زیادہ ایکسلریٹ کر رہا ہے, مگر اس کی solutions have to be a little more nuanced as well. I'll just give you one example of a USAID project. I think that's a fairly safe thing to do because no one here is probably going to get up and champion it in any way. ان کا ایک ریسنٹلی پروجیکٹ چلا تھا called Respecting the Whale. It ran for 3 years. Respecting the Whale. It ran for 3 years. Ran for 3 years as a success story. اب وہ scale up کر رہے ہیں for the rest of the country. یہ project, before I begin to tell you what it was, I want to point out that it was not conducted in the tribal areas. This project ran in Thatta, Badin and Multan. So USAID said that they're going to respect the whale and they were going to respect women and say کہ بھائی کیونکہ یہ عورتیں whale میں ہیں تو it doesn't mean کہ انہیں economically suffer کرنا چاہیے, we'll economically empower them while respecting their whale. What this project was actually about was strengthening, training and funding subcontractors for casualization and informalization of labor. So they were moving women out of factories and back into the homes, which is very much a part of the neoliberal kind of solution of کہ جی آپ لیبر کاسٹ کٹ کریں, آپ پروڈکشن کاسٹ کم کریں. تو عورتوں کو جی فیکٹریوں سے نکال کے گھر میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنی ویل تم بھی رسپیکٹ کرو, ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہم ٹرین کر رہے ہیں مڈل مین کو, یا پھر تم سے گھر پہ ہی ڈیل کریں گے, کوئی ضرورت نہیں اپنی ویل اتار کے فیکٹریوں میں کام کرنے کی. So I'm just trying to point out the way the whole mechanic kind of function and what it was actually fulfilling and what it was meant to fulfill. I can give you lots of other examples. So ایک طرف there's like an economy that's kind of fueling this. At another level, what's also happening is it's okay, I'll just spend 1 minute. It's also kind of hegemonizing a particular narrative. یعنی کہ ایک ہی solution ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو سمجھنے کا. Let's look at secular discourses are becoming more and more a distant reality because it seems کہ وہ کہتے ہیں کہ جی Wahhabism is a problem, let's talk about Sufism instead, or let's talk about a different form of whatever. So what I'm saying is کہ ہمارا secular space بھی ایک تو constrict ہو رہا ہے, اوپر سے ایک طرف تو militants جو ہیں, طالبان جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں, جو solution ڈھونڈ رہے ہیں, they are also kind of contributing to this thing. And I can go on and on, but I've gotten the chit, so I'll stop. But just when I'm talking about how it's become an industry, I want to end with this fantastic quote of Sabah Khattak. When I asked her like, what are you doing these days? She said, मेरे पास तो बहुत meetings हैं और ये वो जाना है. I'm very much in fashion because I speak Pashto and I have a uterus. Thank you.